یا بیٹیاں ہوں، جس شخص سے یہ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ اس کو کیسی عزت سے نوازے گا کہ انبیاء بھی محشر کے میدان میں رش کریں گے۔ یہ کون ہے بتایا جائے گا، یہ تو وہ انسان ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے دنیا کی خاطر، مطلب پرستوں کی خاطر اپنی دوستیوں کو قربان کر کے فقط اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے تعلق نبھائے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کائنات کا ہر ایک انسان موجود ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ آج اس میدان کے اندر جمع ہے۔ پوری کائنات کے سامنے اس دن اللہ اگر کسی کو ذلیل کرے گا تو ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العزت پوری کائنات کے سامنے معزز انسان بنائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے فقط میری رضا کے لیے جو لوگ کسی سے محبت کرتے تھے، کسی سے تعلق رکھتے تھے، کسی سے دوستی رکھتے تھے، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی مقصد کی تکمیل کے، فقط میری رضا کے لیے محبت کرنے والے آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دو انعامات سے نوازے گا۔ دو انعام، پہلا کیا ہے؟ دنیا کا ہر شخص اس دن پسینے کی زد میں ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا کندھوں تک، اور کوئی ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے لیے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اپنے دماغوں میں یہ بات نہ لائیے گا کہ شاید قیامت کے دن کا پسینہ دنیا کے پسینوں کی طرح ہے۔ نہیں، وہ تو ایسا پسینہ ہے، اگر آپ نے قیامت کے پسینے کا نظارہ کرنا ہے، اس کو چکھنا ہے، تو ایک لمحے کے لیے راڈ کو آپ پانی میں لگائیں، جب وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہاتھ اندر کیجئے گا، جو انسان کو جھٹکا لگے گا وہ قیامت کے پسینے کو تو نہیں پہنچا سکے گا مگر آپ کو ایک نقشہ بتا دے گا۔ وہ ایسا پسینہ ہوگا کہ اس پسینے کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا جائے گا، اور اتنا سخت پسینہ ہوگا لوگ تڑپیں گے، ترسیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، اور اللہ سے بس یہی کہیں گے، اے اللہ ارحنا منہ ولو الی النار، اس پسینے سے نکال دے بھلے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اتنا سخت پسینہ ہوگا، پوری کائنات کے سامنے اللہ رب العزت ان خوش نصیب لوگوں کو اس پسینے سے بچا کر اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے لے آئے گا، اور صرف سائے کے نیچے نہیں لائے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے دوسرا انعام یہ ہے، لہم منابر من نور، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے نور کے ممبر تیار کرے گا، نور کے ممبر، جہاں انبیاء بھی ہیں، جہاں شہداء بھی ہیں، جہاں صلحاء بھی ہیں، جہاں اتقیاء بھی ہیں، دنیا کا ہر ایک انسان موجود ہے۔ پوری کائنات کے سامنے اللہ ان لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھا کر کائنات کو بتائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بنا کسی مطلب کے، بنا کسی مقصد کے ان کے تعلقات تھے، ان کی دوستیاں تھیں تو فقط میری رضا کے لیے تھی۔ اللہ کے لیے
اپنی زندگیوں کے اندر نظر دوڑائیں. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا دوست ملتا ہے جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہے، اسی وقت اس کو چھوڑ دیجیے. آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، سوالوں کے جواب کے لیے آپ کا دوست نہیں آئے گا، بلکہ مار کھا کھا کے جواب آپ کو ہی دینے پڑیں گے. اگر میری اور آپ کی زندگی میں ایسا دوست ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، ادھر مجلس چل رہی ہے، یہ نہیں کہتا کہ چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اس سے ابھی دوستی ختم کیجئے. اللہ کی قسم یہ دوستی کے قابل نہیں ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے یہ کیسا انسان ہے، اس سے مت پوچھئے آپ کا کاروبار کیا ہے، مصروفیات کیا ہیں، زندگی کا طرز عمل کیا ہے. نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے نہ لوگوں سے کہ یہ کیسا انسان ہے، کچھ بھی نہیں. فقط اگر کسی انسان کو پرکھنا ہے، اس کے دائیں بائیں چلنے والوں کو پہچان لیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں. اگر وہ ٹھیک ہیں تو یقین کر لیں یہ انسان بھی اچھا انسان ہے. آپ کے ساتھ اٹھنے والے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، مجلسیں لگانے والے، کھانا کھانے والے، سفر کرنے والے، اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو دن بدن انسان کو دین سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے آج وقت ہے، مہلت ہے، وقت ختم نہیں ہوا. آج اس مجلس کو چھوڑ دیجیے. یہ ہے